Part 31 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور جو کتاب آپ کے زیر سماعت ہے اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور مترجم ہیں معارف اسلام پبلشرز۔ اس کا اب آپ 31 پارٹ سماعت کر رہے ہیں۔ 5واں باب فن و ہنر اسلامی تہذیب و تمدن، صفحہ نمبر 157۔ علم موسیقی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابو الحسن علی بن نافع، اس کا لقب سریاب تھا۔ وہ بصری کے عنوان سے معروف تھا اور نسب کے اعتبار سے ایرانی اور اسحاق موصلی کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ایرانی موسیقی کے اعلیٰ بربط میں جدت پیدا کی۔ بربط کے 4 تاروں میں ایک اور تار کا اضافہ کیا۔ بربط کو بنانے کے لیے عقاب کے ناخن اور شیر کی بچوں کی انتڑیوں کا استعمال کیا کہ اس سے بربط کی آواز زیادہ جاذب ہو گئی۔ زریاب نے اپنے مکتب میں فن موسیقی کے حوالے سے نئے اصول و قواعد بنائے اور اسی کا شیوا اہل مغرب میں بھی مقبول ہوا۔ بالخصوص اسپین کے مکتب موسیقی کی ایک روش زریاب کی تخلیق تھی جو سرزمین مغرب میں بھی منتقل ہوئی۔ منصور زلزل عباسی دور میں ایک ایرانی موسیقی دان تھا کہ جو بربط بجانے میں استاد اور بے نظیر گلوکار تھا۔ ابو نصر فارابی ایران کا عظیم الشان فلسفی، ریاضی دان اور موسیقی دان تھا۔ فارابی نے موسیقی میں قیمتی ترین کتابیں تالیف کیں۔ اس کی موسیقی کے حوالے سے کتابیں مندرجہ ذیل ہیں: المدخل الی صانع الموسیقی، کلام فی الموسیقی، احسل ولایقہ، کتاب فی العقرۃ المزاحہ الا لایقہ اور مقالات کے عنوان سے رسالے میں ان میں سے بعض کتابیں ختم ہو چکی ہیں۔ موسیقی کے حوالے سے فارابی کی اہم ترین کتاب احصائے العلوم و موسیقی الکبیر ہے۔ اسی وجہ سے قرون وسطیٰ میں فارابی کو موسیقی میں سب سے بڑا مصنف پایا جاتا ہے۔ فارابی نے موسیقی کے 2 معروف پردوں وسطامی زلزل اور وسطامی فرس میں دقیق مطالعہ کیا اور ان کے فاصلوں کو بیان کیا۔ ابو علی سینا طب، فلسفہ، منطق میں عظیم تالیفات کے ساتھ فن موسیقی میں انتہائی اہم تالیفات کے حامل ہیں۔ انہوں نے کتاب شفا میں فن موسیقی کے لیے ایک باب خاص کیا۔ ابو علی سینا پہلے شخص ہیں کہ اسلام میں موسیقی کے بارے میں ان کی فارسی میں کتاب ابھی تک موجود ہے۔ یہ وہی کتاب النجات ہے جس کا ان کے شاگرد ابو عبیدہ جوزجانی نے ترجمہ کیا اور اس کا نام دشنامہ علابی رکھا۔ صفی الدین عبد المومن ارموی 7ویں صدی ہجری میں ایرانی موسیقی کا درخشاں ستارہ تھا۔ ان کی 2 معتبر کتابیں الادوار اور رسالہ اشرفیہ کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے
کہ فارابی کے بعد وہ سب سے بڑا اور اہم ترین شخص ہے جنہوں نے فن موسیقی کے قواعد میں تحقیق کی ہے۔ اس کی کتاب الادوار میں فارسی اور عربی کے قدیم ترین راگ موجود ہیں۔ عبدالقادر غیبی مراتمی۔ تیموری دور تیمور اور شاہ رخ کے دربار میں نظری علم موسیقی کا اہم ترین عالم شمار ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کتاب جامع الحان ہے۔ دوسری کتاب مقاصد الحان ہے جو جامع الحان کی نسبت چھوٹی ہے۔ شرح الادوار میں بھی مراغی کی تالیف ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے۔ اسی طرح مراغی کی کتاب کنز الاحان انتہائی قیمتی کتاب تھی کہ جو فن موسیقی سے آشنا لوگوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی اور اس کے نغموں پر مشتمل تھی، لیکن اب موجود نہیں ہے۔ اس کا بیٹا اور پوتا بھی موسیقیدان تھے۔ اس کے بیٹے کا نام عبدالعزیز تھا جس نے نقادات الادوار اور پوتے نے مقاصد الادوار کتابیں لکھیں۔ 9ویں صدی ہجری کے بعد ایران میں کوئی بڑا موسیقیدان ظاہر نہیں ہوا۔ کبھی کبھی کوئی شخصیت سامنے آتی رہی لیکن کسی نے جدت پیدا نہیں کی۔ ایرانی موسیقی کے ترک موسیقی اور عرب ممالک حتیٰ کہ مشرق بعید کے ممالک کی موسیقی میں اثرات واضح ہیں، اور موسیقی کی فارسی اصطلاحات ان مناطق کی زبان اور تہذیب میں واضح اور آشکار ہیں۔ یہاں پر ہمارا 5واں باب ختم ہوا۔ ہم نے 5ویں باب کو صفحہ نمبر 159 پہ ختم کیا۔ 6واں باب اسلامی تہذیب کے مغربی تہذیب پہ اثرات۔ دنیا کی موجودہ تہذیب پوری تاریخ میں تمام اقوام کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ موجودہ تہذیب دیگر اقوام کی تہذیبوں سے خصوصیات کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن یہ حقیقت میں گزشتہ تہذیبوں کا مرکب ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اس جدید تہذیب کے وجود میں آنے اور وسعت پانے میں اسلام کا کردار دیگر تہذیبوں سے کم نہیں ہے۔ میرے خیال میں گوناگون تہذیبوں کی ترکیب اور اقوام عالم میں نظریاتی تبادلہ اس جدید تہذیب کے وجود میں آنے اور وسعت پانے میں بہت زیادہ کردار رکھتا ہے، اور اسلام بھی اس امتزاج کے اسباب مہیا کرنے میں متاثر کن اور اساسی کردار رکھتا ہے۔ اس باب میں اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ مختلف تہذیبوں کے امتزاج اور ان میں فکری، ثقافتی اور علوم کے تبادلہ اور ان کو مغرب میں منتقل کرنے میں اسلام کا کردار کیسا تھا۔ اسلام سے مغرب میں علم اور تہذیب کا نقل اور انتقال 3 راہوں سے انجام پایا۔ نمبر 1، مسلمانوں کا اسپین، اٹلی، سسلی اور صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے ساتھ میل جول اور ان کا عالم اسلام کے مختلف مناطق میں اسلامی تہذیب اور کلچر سے آشنا ہونے اور عالم اسلام کی باہر کی دنیا سرحدوں کے ذریعے۔ نمبر 2، 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک عربی کتب کا یورپی زبانوں میں ترجمہ۔ نمبر 3، ان عربی کتب کی تدریس اور ان سے فائدہ اٹھانا کہ جنہیں مسلمان دانشوروں نے علمی مراکز میں تحریر یا ترجمہ کیا تھا۔ مغرب دانوں کا اسلامی تہذیب و تمدن سے آشنائی کا ایک اہم ترین مرکز اسپین تھا۔ اسپین کے عیسائیوں پر اسلامی نظریات کی چھاپ
ان کے عیسائی رہبروں پہ اسلامی نظریات کے اثرات سے دیکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ٹولوڈو تلیتیلا شہر کے پادری ایلی پنڈس نے اسلامی عقائد سے متاثر ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی الوہیت سے انکار کیا اور کہا کہ وہ بشر اور خدا کے منہ بولے بیٹے تھے۔ دوسری طرف اس زمانے میں اسپین کے لوگ عربی لباس پہنتے تھے اور اسلامی اور عربی آداب کا خیال رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غرناطہ شہر کی 2 لاکھ مسلمان آبادی میں سے فقط 500 عرب تھے، باقی سب خود اسپین کے لوگ تھے۔ اسلامی آثار کا یورپی زبانوں میں ترجمہ۔ مجموعی طور پر عربی زبان سے یورپی زبانوں میں ترجمے کے رواج کو عیسائی مملکت کے اندرونی اور بیرونی 2 قسم کے اسباب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کا مسلمانوں کی تہذیب سے آشنا ہونا اور مسلمانوں کی علمی میراث اور کتابوں کے ایک مجموعے کا سامنا کرنے کو بیرونی سبب شمار کیا جا سکتا ہے۔ عیسائیوں میں اہم ترین اندرونی سبب یہ ہے کہ عیسائی دانشور حضرات کو معلوم نہ تھا کہ یونانی علماء بالخصوص ارسطو، سقراط اور جالینوس کے علمی آثار کے مقابلے میں کیا کریں۔ بہت سارے دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عیسائی علماء اور فلاسفہ دان یونانی آثار کے اصلی متون سے استفادہ کرنے پر قادر نہیں تھے، چونکہ یونانی معیاری زبان اور ان آثار کی کتابت کے مابین 12 صدیوں کے فاصلے کے باعث عیسائیوں کے بہترین زبان شناس اور مترجمین بھی ان متون کے ادراک سے عاجز تھے، اور ساتھ بہت سے یونانی کلاسیکی آثار ختم ہو چکے تھے اور ان تک پہنچنے کے لیے عربی زبان سے ترجمے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ بچا تھا۔ اسی لیے عربی آثار سے لاطینی میں ترجمے کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک 2 بڑے ادوار میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا دورہ وڈلٹن کے پوپ سلویسٹر دوم کے اس عہدے پہ پہنچنے سے شروع ہوا اور اسپین کے مقامی حاکموں میں الفونسویں دہم کی حکومت کے زمانے میں ختم ہوا، اور دوسرا دور این الفونسو کے زمانے سے شروع ہوا، اور دونوں ادوار میں اہم فرق یہ ہے کہ پہلے دور میں عربی آثار سے عمومی طور پہ لاطینی زبان میں ترجمہ ہوتا تھا، جبکہ دوسرے دور میں زیادہ تر عربی زبان سے اسپینی اور رومی زبان میں ترجمہ ہوتا تھا۔ اس دور میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مترجم افراد سامنے آئے جن کی تعداد کا اندازہ 150 تک لگایا گیا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو چھوڑتے ہیں صفحہ نمبر 165 پہ، انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔